مولا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ روزے کے دوران بعض مرتبہ بندے کا واسطہ مختلف حالات سے پڑتا ہے۔ بعض دفعہ گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو کسی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ وہ روزہ نہیں رکھتے، بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باہر بندہ جاتا ہے تو بازار میں یا کہیں، تو بعض دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ بندے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، بسوں میں یا کہیں اور بھی۔ کچھ تو احتیاط ہی کرتے ہیں، یعنی نہیں بھی کرتے، لیکن بعض دفعہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی کھانا دینا پڑ جائے، آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو مثلا خود آپ کو دینا پڑ گیا، تو لا محالہ کسی نہ کسی کو ایسے معاملات جو ہے وہ روزے دار کو بعض دفعہ سامنا ہوتا ہے اس کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق جو ہے کیا ہدایات دی ہیں؟ سید الموجودات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار کے سامنے کوئی دوسرا بندہ کھاتا ہے، یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ گھر میں ہے، دوسرا بندہ کھا رہا ہے، یا وہ کہیں باہر گیا ہے، دوسرے اس کے سامنے کھا رہے ہیں، تو آپ نے تلقین کی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک چیز بتا دی، غیب کی چیز بتا دی، جو عام طور پر جو ہے مخفی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ پاک کسی کو جو ہے پر کھولے۔ فرمایا کہ کیونکہ حضور علیہ السلام اس کا مشاہدہ یعنی دیکھا کرتے تھے، آپ کے سامنے چیز تھی اور وہی بھی تھی، کہ فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ روزہ دار کے سامنے وہ کھاتا رہتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو روزہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی۔ اور ظاہر ہے جب ایسی معصوم اور پاک مخلوق دعا کرے تو اس کی مقبولیت میں پھر شک نہیں ہوتا۔ تو فرمایا مثلا ایک بندہ 10 منٹ آپ کے سامنے پانی پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، تو وہ 10 منٹ جو ہے وہ ملائکہ اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ تو چلو کھا رہا ہے جو کھا رہا ہے، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو اور زیادہ صبر آتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے اور کھائیں، اور زیادہ کھائیں، اس کو تو پتہ میں نے تو کھانا نہیں، لیکن یہ جو کھا رہے ہیں جس وقت تک کھا رہے ہیں تو ملائکہ اللہ پاک کی بزرگ پاک مخلوق میرے لیے دعاؤں میں مشغول ہے۔ تو کون سی دعا بندے کے لیے بہت زیادہ کام آ جائے اور یہ چیز ہو، تو اس سے پھر جو ہے پتہ چل کہ ابھی برا نہیں منانا چاہیے۔ کوئی اپنی عذر کی وجہ سے مطلب یعنی کھا رہا ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ تاکہ وہ فرشتے جو دعا کر رہے ہیں اس پر آمین کہیں، اللہ کی متوجہ ہوں، تاکہ جو ہے آپ کو فائدہ ہو۔ باقی جو دوسرے ہیں ان کو یہ مطلب ہدایات ہیں کہ وہ پہلے تو بغیر ضرورت کے یعنی عذر کے روزہ ہی نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کہیں پڑ بھی گئی ہے ضرورت تو وہ بھی احتیاط کرے، یعنی روزہ داروں کے سامنے بلا جھجک یا مطلب یعنی کھانے کی، کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کو بھوک اور یہ چیز۔ بہرحال جب یہ حدیث کا اور یہ علم ہو کہ مجھے ایک اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑی جو ہے اللہ پاک کا کرم مل رہا ہے کہ اللہ کی بزرگ پاک مخلوق معصوم نورانی پہلے ہی بھائی میں روزے سے ہوں، مزید وہ دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری دنیا آخرت جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ سنور رہی ہے، ان کی وجہ سے اور فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے روزہ داروں کے لیے ان معاملات میں جو ہے ہدایات اور معلومات کہ جب یہ حالات ہوں تو اس سے انشاءاللہ جو ہے برا نہیں ماننا چاہیے، صبر بھی آ جاتا ہے، اور بلکہ دل میں اس بندے کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے لیے ملائکہ دعا کرے، وہ تو اپنا رزق کھا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ اللہ پاک اپنے پاس سے کوئی دعائیں اور جو ہے فرشتوں کی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے انشاءاللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جی جی فرمائیں جو بھی. جی ذرا زور سے بولیے گا. لیلۃ القدر کی نشانی نبی علیہ السلام نے جو یہ بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ وہ یعنی طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں. اور اس کو پانا بہت آسان ہے کیونکہ وہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے اور فجر تک رہتی ہے. تو مطلب ہر رات وہ کچھ نہ کچھ عبادت کر لے تو وہ لیلۃ القدر کو وہ بندہ پا گیا. مثلا جس نے مغرب سے عشاء تک کچھ پڑھا وہ بھی لیلۃ القدر کا حصہ اس نے پایا. جس نے تراویح پڑھی اس نے بھی لیلۃ القدر کا حصہ پایا. اور اپنی عادت تھوڑی سی بنا لے بھائی ان طاق راتوں میں خاص تھوڑا مطلب کچھ اور پڑھ لے، کچھ اور توجہ کر لے، دعا کر لے تو اس کو تو لیلۃ القدر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ فلیش کی طرح آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ بجلی کی طرح چمکی غائب ہوگی. نہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب تک یعنی روزہ بند نہیں ہوتا، صبح صادق طلوع نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. تو اس میں ایسی نہیں بات انہوں نے کہ بھئی یہ کوئی مشکل ہے بہت ڈھونڈنا ہے، اور ضرورت ہی نہیں آپ کو مطلب یعنی مشکل میں پڑھنے کی، کہ ان راتوں میں تھوڑی عبادت کر لے اس کو اس کا حصہ اپنا ملے گا. مطلب تہجد کے وقت کوئی آدھا گھنٹہ تہجد پڑھے، کوئی دعا کرے، مراقبہ دعا کرے، کچھ ذکر اذکار کر لے تو اس کو اس کا جو ہے حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. باقی یہ جو لوگ مطلب یعنی کہتے ہیں 21ویں ہے 23ویں ہے 27ویں ہے، یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ حقیقت بھی ہے اور نہیں بھی ہے. مطلب بعض مرتبہ واقعی وہ ہوتی ہے، اور جن صحابہ یا جن تابعین یا جس کو جب نظر آیا اس نے کہہ دیا کہ بھئی وہ رات وہ ہوتی ہے. مثلا اس نے اپنا جب نبی علیہ السلام نے تعین اس کا نہیں کیا اور فرمایا کہ طاق راتوں میں آپ تلاش کرو، تو اب جو ہے جو یعنی اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہے. اور خاص طور پر جو معتکفین ہیں، معتکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو بھی یعنی اپنا ملتی ہے. یعنی اس میں ظاہر ہے وہ کیونکہ ہوتے ہی مسجد میں ہے تو یہ چیز ہے. باقی یہ تو نیک لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ان کی عبادت جو ہے وہ عام طور پر بھی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس رات کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے. اور میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے تو جو رات بھی جس رات میں آپ بندے نے رب تعالیٰ کا یعنی ذکر، اللہ پاک کا قرب، اللہ کی عبادت کی، تو وہ قدر والی رات ہی بن جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو غفلت میں گزری ہے. مثال کے طور پر لیلۃ القدر تو ان یعنی اس رات جو عبادت میں گزرے ان راتوں سے 1000 مہینے ایسی راتوں کے کہ جس میں عبادت کی ہو بندے نے اس سے وہ بہتر ہے عبادت والی راتوں میں. لیکن مثلا میں آپ ہیں، ہم تو ویسے ہی غفلت میں بعض دفعہ گزار رہے ہیں، گناہوں میں گزار رہے ہیں، یہ تو ہم تو کوئی رات بھی اللہ کی اطاعت میں گزاریں وہ لاکھوں کروڑوں وہ راتیں جو غفلت میں گناہ گاری میں گزر گئی ان سے بہتر.
تو ہمارے لیے جو گناہگار لوگ ہیں لیلۃ القدر پانا بہت آسان ہے. یہ جس رات کو مرضی لیلۃ القدر بنا لیں. وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ صحابہ کرام کو شوق تھا یا اولیاء اللہ کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری عمریں جو ہے بہت کم ہیں, پچھلی امتوں کی بہت زیادہ تھیں. یہی اصل میں وجہ بنی لیلۃ القدر کا جو ہے وہ یعنی کھلنے کا معاملہ ہوا کہ پچھلے نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا ایک مرتبہ کہ پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. تو صحابہ کرام نے کہا ہم تو زندگیاں ہی 100 سال 70 سال ہے, ہم تو پھر جو ہے پیچھے رہ گئے. تو پریشان بھی ہوئے, نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا وہ پریشان ہے. پھر اللہ پاک نے یہ فضل کیا, رحمت کی کہ اس رات تو یہ پہلے بھی تھی, پہلی امتوں میں بھی آتی جاتی تھی لیکن پتہ نہیں تھا, اس طرح پتہ نہیں ہوتا. تو بتایا کہ بھائی اس رات میں جو کر لیں گے تو وہ یعنی اتنے 1000 مہینے یعنی 80 سال کے نسبت ان کو ملے گا. تو اس طرح بھی اگر 4 5 6 راتیں 7 راتیں سال میں یا زندگی میں مل جائیں تو وہ بھی کافی 600-700 سال کی, یہ تو ان لوگوں کے لیے. باقی اپنی بات کر رہا ہوں, آپ تو نیک لوگ ہیں, میں اپنے جیسے لوگ کہ میری تو جو رات میں جس رات میں نے ارادہ کر لیا, کیونکہ عام طور پر ہماری راتوں کھچڑی سی بنی ہے, گناہوں میں بھی ہیں نیکی میں بھی ہیں. تو اگر کوئی ایسی رات کا میں ارادہ کر لوں کہ اس رات میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نیکی میں گزارنی ہے, میرے لیے وہ رات 1000 کیا لاکھ مہینے ان راتوں سے بہتر ہے جو گناہ میں گزرتی ہے, کیونکہ وہ نیکی اور گناہ کا مقابلہ ہی نہیں. یہ رات تو نیکی کے مقابلے میں 1000 مہینے سے افضل ہے. یعنی ایک رات آپ نے عبادت کی, یہ رات جو ہے یعنی ایسی 1000 راتوں سے یعنی ایسے 80 سال سے جو عبادت میں گزرے, یہ ان کا یعنی عبادت کا عبادت کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے. اور میرے آپ کے لیے تو کیونکہ ہم تو اس درجے کے لوگ ہیں نہیں, ہمارے لیے تو جس رات ہم نے توبہ کر, جس رات بندے کو رب مل گیا اس کے لیے وہی قدر کی لیلۃ القدر کی رات ہے. جس رات اس کو رب تعالی مل گیا, اللہ مل گیا, اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی, وہی اس کے لیے قدر کی رات ہے. اور وہ جو آپ یہ سیکھنے آئے ہیں آج پھر کل یا آج صبح کیا سیکھا ہے انہوں نے؟ اور جی اچھا پہاڑ وغیرہ, تو وہ سمجھ آ گئی اس کی؟ جی موٹی موٹی سمجھ آئی یا کوئی جی اچھی طریقے سے آ گئی؟ ہاں جی وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. صرف 3 ایک کہانی ہے, ایک قصہ ہے 3 پہاڑوں کا. ایک پہاڑ منزل ہے, مقصود یعنی اللہ کی جو رضا. پہلا پہاڑ شرطیں ہیں, شرطیں طے کرنا. اور دوسرا پہاڑ جو ہے صفات اور آبجیکٹیوز ہیں, یعنی جو ذرائع ہیں, وسیلے بنتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے, یعنی وہ صفات بندے کے اندر 4 آ جاتی ہیں. اور درمیان میں وہ پل ہے, تزکیہ کا پل, یعنی جسم کا تزکیہ, دماغ کا تزکیہ, دل کا تزکیہ اور نفس کا تزکیہ. بس یہ بندہ جو یہ سیکھ کے پھر جیسے آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہو, آپ انگلی رکھ سکے جی میں یہاں ہوں, تو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ ہو کہ اللہ پاک کی نسبت آپ کدھر ہے. مطلب ویسے تو وہ عام کھلا معاملہ چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں, کوئی نیچے ڈبکیاں لگا رہا ہے گناہوں میں, کوئی کہیں ہے, کوئی اوپر چھلانگیں لگا رہا ہے تکبر میں. تو مطلب اس کو یعنی بندے کو یعنی تو اس سے جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یونیورسل میپ ہے, یہ ایک روڈ میپ ہے, ایک ماسٹر پلان ہے, ایک ماسٹر میپ ہے کہ بندے کو پتہ ہو وہ میں کہاں ہوں. اس میں تو وہ دھوکے میں نہ رہے, تو اس کو پتہ. تو اس نے مثلا جب وہ زبان کی سمجھ لیں تزکیہ شروع کیا تو وہ پہلے پہاڑ سے پہلے سیڑھی پر قدم پہ ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ چلتا. اور مزے کی بات یہ ہے, لطف کی بات یہ ہے, رحمت کی بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اس راستے کو شروع کر لے یعنی اللہ کی راہ کو, تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل فلاں بندہ کچھ دیر سے میری رضا کی تلاش میں کوشاں ہے, وہ کوشش کر رہا ہے,
اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس پر رحمت کرنی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے اپنی رضا، چاہے وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس نے شروع کیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گناہ ہو رہے ہیں، نیکی ہو رہی ہے، لیکن اس کی منزل میری رضا ہے۔ جبریل میں نے اب دیکھا ہے اس بندے کو، تو اب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو تم بھی اعلان کر دو حاملین عرش میں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں کہ اللہ فلاں بندے پر رحمت کر دی اللہ پاک نے اور اس پہ راضی ہو۔ لیکن وہ اس راستے پر تو ہو نا، اب جو راستے پر، اس کو تو یہ فضیلت نہیں مل سکتی، تو وہ پہنچنا وہ ضروری نہیں ہے، راستے پر ہونا اور کوشش کرنا اتنی بات ہے، گر جائے اٹھ جائے، یعنی لیکن رہے اس راہ پر، کیونکہ اسی راہ پہ ملاقات ہونی۔ جیسے قرآن مجید میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی مطلب کیا کہ رب نے جس کو ملنا ہے وہ اس، مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی آپ کو یہ جو موٹر وے لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے، مثلا M1 ہے یا M5 جو بھی ہے، بھائی M5 پہ آپ کو ملوں گا، اب جب بھی اس نے ملنا ہے تو وہ M5 پر ہی ملنا ہے، انہیں دوسرے پر نہیں ملنا، اسی کو ملنا ہے جو اسی روڈ پہ آگے پیچھے جا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم بھی وہ ہائی وے ہے، تو قرآن مجید میں آیا کہ ان ربی اعلیٰ صراط، کہ میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہی ملتا ہے، چلتے رہو وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ بھی صراط مستقیم پر، آپ بھی اسی روڈ پر ملیں گے۔ تو بندے کو کیا پیغام دیا کہ یہ دونوں ہستیاں آپ کو اس موٹر وے پہ ملیں گی، تو ادھر رہو، چاہے گر گئے، اٹھ گئے، رک گئے، سست ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی ادھر ادھر بھٹک گئے، واپس ادھر ہی جاؤ، مطلب موٹر وے پہ چل رہا ہے، غلط ٹرننگ لے لی، واپس آ جائے، پھر اسی روڈ پہ آ گیا، ٹائر پنچر ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ گناہ ہو گیا بندے سے، بس ٹھیک ہے اپنا وہاں کھڑا ہو، ٹائر چینج کرے، تو پھر اسی روڈ پہ چلنا شروع کر دے۔ کئی سستی آ گئی، وہ یعنی وہ سروس اسٹیشن پہ کھڑا ہو گیا، وہاں اپنا کھا پی رہا ہے، تو پھر موٹر وے پہ چڑھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا کام ہے چاہے ادھر ادھر رہے، اسی روڈ پر ہی رب نے ملنا ہے، اسی روڈ پر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا ہے، اور اسی روڈ پہ چلتے چلتے اگر موت آ گئی تو وہ جنت میں ہے سیدھا۔ تو اللہ پاک کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ تم معصوم بنو، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے تب میں تمہاری بخشش کروں گا، نہیں، ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے اس راستے پر رہیں، منزل ٹھیک رہے کہ اللہ ہی مقصود ہے، اس کی رضا ہی مقصد ہے، باقی پھر چلتے رہیں اور چلتے رہیں اور بندہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ، اس کا کسی کام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تربیت ہے، ہمارے بزرگوں میں سے انہوں نے فرمایا، سیدنا عبدالعزیز دباغ، امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یا نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تربیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندے کو کوئی شعبہ وہ چھڑاتے ہیں اگر وہ جائز شعبہ ہے، نہیں، تاجر کو تجارت میں ہوتے ہوئے رب تعالیٰ تک پہنچانا، مزدور کو مزدوری میں ہی رب تعالیٰ، حضرت بہت سارے صحابہ مزدور تھے تو مزدوری کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل کیا بہت سارے کئی صحابہ اکرام تاجر تھے تو تجارت کی حالت میں انہوں نے اللہ کا قرب، تو تاجر کو تجارت میں، عورت کو گھر میں رہتے ہوئے، مجاہد کو جہاد میں رہتے ہوئے، معلم کو علم کی خدمت کرتے ہوئے، اور جو بھی بندہ کر رہا ہے، کسان ہے اس کو کسان میں بڑھئی ہے، اس کو اپنے شعبے میں، ایسے حضرت خباب لوہار تھے، لوہار کو لوہاری میں ہوتے ہوئے ہی، غلام کو غلامی میں ہوتے ہوئے، حکمران کو حکمرانی میں خدا تک پہنچانا، تو یہ ہے طریقہ محمدی اور شاذلی خاص طور پر طریقہ میں اسی پہ فوکس، تو اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ہاں چھوڑنا کیا پڑے گا؟ گند، شر، پلیتی، جو نقصان دہ چیز، ہاں وہ چھوڑنا، باقی کچھ نہیں چھوڑنا۔ باقی تو اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں اور آخرت میں بھی یہ میرے ہی بندوں کے لیے ہیں، میں نے ان کے لیے پیدا کی ہوئی ہے، یعنی رب تعالیٰ تو ان سے پاک ہے، اس نے اس سے نفع نہیں اٹھانا، نہ ہی فرشتے اس سے اٹھاتے ہیں، تو اس لیے یہ پوری سمجھ لی ہے انہوں نے
وہ پہاڑ والی؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آج پھر دن میں کیا کرنا ہے؟ اچھا صحیح ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی ہاں جی. یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ رستہ، اصل رستہ تو یہی ہے، اساس تو یہی ہے. اسی سے بندہ جنتوں میں اللہ کی رضا میں جاتا ہے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں جو آج دن کو، یا پھر دوبارہ آپ آئیں گے یا اعتکاف میں آئیں، لیکن آج بھی کچھ بتا دیں گے، وہ روح کا سفر ہے. کیونکہ یہ جو ابھی تک آپ سیکھ رہے ہیں یہ 4 چیزوں کا سفر ہے: جسم کا، دماغ کا، دل کا اور نفس کا. روح کو تو ابھی چھیڑا ہی نہیں. روح کا سفر جو ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ سفر ہے. وہ روح کا سفر یہ ہے، وہ روحانی سفر ہے، باطنی آنکھ کا کھلنا ہے. اور جو ہے جو آخرت کے حقائق ہیں، عین الیقین کی حد تک ان پر ایمان یقین آ جانا. یعنی آخرت کے کچھ چیزیں یا غیب کے جہاں کی کچھ چیزیں، روحانی دنیا کی کچھ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں. پھر وہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں پھر وہ جو روحانی دنیا میں پھر جو یعنی مخلوق ہے اس سے بھی پھر ملاقات ہوتی ہے. ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول علیہ السلام ہیں اور رسول ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ارواح ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کا یقین جو ہے وہ بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. کیونکہ پہلے اس نے مانتا تو وہ پہلے ہی ہے، غیب پر ایمان تو اس کا ہے ہی ہے، تو وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن اب تھوڑی موٹیویشن کہہ لیں، ولولہ کہہ لیں، اور ذوق کہہ لیں، شوق ہے، بس اتنا اس کا فائدہ. اور بھی پھر اس کے فوائد ہوتے ہیں تو وہ بھی سیکھنے کے، وہ اس کا تعارف آپ کو یہ کرا دیں گے یا کوئی مشق. لیکن پھر مزید وہ یعنی سمجھ لیں کہ روحانی دنیا میں یہ ایک مقام ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار تک پہنچنا، حضور علیہ السلام کی روحانی طور پر جو ہے ان کے دربار رسالت تک، مسجد نبوی تک جو ہے وہ پہنچنا. تو یہ بس بندہ جس نے سیکھا ہوا چل پڑے تو باقی پھر تقریباً جو ہے وہ 30 دن اس کو لگتے ہیں وہ وہاں تک، اگر وہ وقت دے صحیح طریقے سے. تو یہ کوئی لمبی چوڑی کچھ سالوں اور مطلب ہے کہ یعنی مہینوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے یعنی اس کا تعارف، اس کی جو ہے شروعات. باقی پھر جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت یعنی نہ تمہیں آ جائے، یعنی پھر وہ بندے پر رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کنیکٹ تو ہو جاتا ہے، اس کا رابطہ جو ہے اللہ پاک سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت سے خود ہو. سیکنڈ ہینڈ رابطہ نہیں اس کا ہوتا. سیکنڈ ہینڈ سے مطلب میں نے کہا آپ کہ اچھا ایسی بات مان لو، یہ ایسے ہوتا ہے دنیا آخرت میں، یہ ہے فلاں بزرگ نے یہ دیکھا، فلاں نے یہ دیکھا. یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے، یہ کسی کی آپ یعنی انفارمیشن لے رہے ہیں. اصل کون سی ہونی؟ جب آپ کا خود انٹریکشن ہونا. یعنی یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ روحانی ایک نیٹ ورک ہے، روحانی انٹرنیٹ ہے. تو جس کا اس سے کنیکشن ہو جائے اس کی ویڈیو کال بھی ہو جائے گی. بندہ دوسری دنیا میں رہ رہا ہے کہیں دور، اس کا رابطہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح جو انبیاء، اولیاء، صلحاء وہ دوسرے جہانوں میں رہ رہے ہیں، لیکن جس کا یہ کنیکشن جو ان کے انٹرنیٹ کنیکشن سے جڑ گیا اور کنیکشن صحیح ہو گیا، اس کے رابطے سارے پھر جو کھل جاتے ہیں جہاں وہ چاہے. تو بس پھر جو ہے اس نے اپنا وہی جو آپ نے آج سیکھا جو عمل کرنا ہے. تو باقی اللہ پاک کی پر بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے، وہی کامیابی دینے والا ہے. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. خواتین جو ہیں کیسے فیض حاصل کر سکتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے؟ ان کے بابا کے طریقے پر چل کے جو انہوں نے ساری زندگی تعلیم دیا. خود بھی آپ کی تعلیم جو امام حسین کو آپ نے دی، امام حسن کو دی، وہ یہی طریقہ محمدی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اسی پہ چل کے وہ خود بھی چلیں، اور یعنی یہ جو بندہ چلے گا اس کو بھی فیض. تو ان کا فیض یہ ان کو اگر حیا میں
یعنی ان میں تھی، اور تقویٰ تھا، زہد تھا، اور جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام سے ہی آئیں ان میں. تو جس بندے کی نسبت ان سے جڑ جائے تو وہ باقی، یعنی جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ پھر جو ہے روحانی طور پر وہ بندہ ان سے فیض، یعنی عورتیں خاص طور پر اٹھا سکتی، جب روحانی دنیا میں جاتی ہیں تو ان کی ہو سکتا ہے ملاقات ہی ان سے ہو جائے، تو پھر وہ اپنا ان سے جو ہے فیض نہیں اٹھا. باقی جو ہے سورۃ کوثر بندہ پڑھے 100 مرتبہ، کیونکہ یہ سورۃ کوثر اصل میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت کے بارے میں ہے. یہ ان میں ان کی فضیلت ہے، اس صورت میں اس کی نسبت ہے ان سے. تو سورۃ کوثر 100 مرتبہ پڑھ کے ان کو سال ثواب کرے، اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بھی جو ہے ان کا فیض ملتا ہے. باقی وہ مراقبہ معراج سیکھیں تو انشاءاللہ ان سے پھر جو ہے آپ ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. اگر کوئی اور بات نہیں ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.